یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 7 تا 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، ایسے ہی لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس چیز کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے مومن اور ایمان ہونے کی وجہ سے انہیں جنت تک پہنچا دے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کی دعا اس جگہ پر ہوگی کہ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور ملاقات جب ان کی ہوگی تو سلام ہوگا، اور ان کی آخری دعا اس پر ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں اور ان کی اپنی ذات کے اندر جو اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں، ان کی طرف غور اور فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں غور اور فکر اور تدبر نہیں کرتے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس پر راضی ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی سب کچھ کرنا ہے۔ آخرت کی طرف سے یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ہر شخص کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی آخرت میں پہنچنا ہے، اور بار بار قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے دنیا کے اندر جو کچھ تم کیا کرتے تھے، تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے عنوانات سے بارہا مقامات پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔
تو کبھی ایسے لوگوں کو آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ فرمایا کہ ہم سے ملاقات کی وہ امید ہی نہیں رکھتے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی پر ہی وہ لوگ خوش ہو گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا اس بارے میں۔ دنیا کے اندر لوگوں کا آنا اور دنیا سے لوگوں کا جانا، یہ سب واضح ہے، اور جب یہ سب کچھ ہے تو جہاں جانا چاہیے وہاں کی کچھ تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو آیت میں اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ ایسے لوگ جو آخرت کی طرف، اللہ سے ملاقات کیا یقین نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے اس پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے ہیں، ایسے ہی لوگ ہماری نشانیوں، تو ان نشانیوں پر اگر وہ غور و فکر کرتے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ہماری نشانیاں جو کائنات کے اندر ہیں، ان کے اندر ہیں، اس پر غور کرتے تو ہماری ان نشانیوں سے غافل نہ ہوتے اور نہ آخرت کی طرف سے یہ غفلت میں پڑتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور انجام بتایا گیا کہ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر جو کچھ کرتے تھے اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ اگلی آیت میں ایسے لوگوں کا، ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا ذکر کر دیا جو اس کے بالکل مخالف تھے، یعنی ایمان والے اور عمل صالح والے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور آرام کے باغوں میں یہ لوگ ہوں گے۔ ہر قسم کا آرام اور عیش و عشرت اللہ کی طرف سے انہیں فراہم کیا جائے گا۔ اور اس جگہ پہنچنے کے بعد ان کی جو دعا ہوگی اس کا ذکر فرمایا اہل جنت کا، کہ ان کی سب سے پہلے یہ دعا ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، اور یہ تسبیح ہوگی ان کی اہل جنت کی۔ فرمایا گیا ایک اور مقام پر کہ وہ کہیں گے جنت میں پہنچ جانے کے بعد، الحمدللہ الذی اذہب عنی الہم والحزن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا غم کو دور کر دیا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے، یہ لوگ کہیں گے، وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کریں گے، اور ہر وقت ہی یہ تسبیح ان کی زبان پر بغیر کسی تکلف کے جاری رہے گی۔ دوسری کیفیت یہ بیان کی، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا، براہ راست بھی اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو سراسر سلامتی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہی گئی، تیسرے اہل جنت کا معاملہ ہوگا کہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کی آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ اس آخری دعا سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلامتی پیش کی جائے گی، سلام پیش کیا جائے گا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، تو آخر میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی ابتدا اس کے نام کے ساتھ کی جائے، اور جب وہ کام پورا ہو جائے تو اس کی تعریف کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جیسے کھانا کھانے کا عمل ہے
تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یا پورا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من پوری دعا یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید آئی ہے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، اور جو کام اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا نہ کی جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ساتھ یہ کام انجام پا گیا، تو اس لیے آخر میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی اور آخری دعا کیا ہوگی؟ جیسے کہ ترجمہ اور تفسیر کے اندر عرض ہوا کہ اہل جنت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ ہوگی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوگی۔ اہل جنت کو علم اور معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا، عام اہل جنت کو، جو دنیا میں علماء کا ہوتا ہے، اور علماء کو وہ مقام حاصل ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا وہ مقام حاصل ہوگا جسے ممکنہ طور پر مقام محمود کہا گیا، جو کہ اعلیٰ مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مقام محمود مجھے عطا فرمائے گا، اور اسی کے لیے دعا میں، اذان کی دعا میں اسی دعا کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ وہ دعا کی جائے۔ اہل جنت کی ابتدا سبحانک اللہم کے ساتھ ہوگی، اور دعا اور آخر الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگی۔ سبحانک، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ دراصل صفت جلال ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہونے کا ذکر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں صفت اکرام کا تذکرہ ہے، اس کی بزرگی اور برتری اور اعلیٰ کمال کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مستحق ذات جو حمد و ثنا کی مستحق ہے، وہ صفات اکرام میں سے ہے، اور صفت اکرام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کی بڑائی بیان کی جائے، اور صفت اکرام کو لفظ الحمدللہ رب العالمین سے تعبیر فرمایا گیا کہ ان کا، اہل جنت کا دن رات کا یہی مشغلہ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہل جنت جب سبحانک اللہم کہیں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پہنچے گا، اور اس کے جواب میں وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔